السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے استغفار سے کیا ملتا ہے۔ استغفار کے معنی ہیں اللہ سے اپنے گناہوں، کوتاہیوں، کمیوں، خامیوں کے لیے توبہ کرنا۔ حضرات، اللہ عز و جل نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بنایا ہے، یعنی استغفار کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور استغفار کے معنی ہی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو، یعنی اللہ کے حقوق سے، توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو جائے، چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جائے، فوراً توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے، بلکہ اگر خلاف اولا کام بھی ہو جائے اس کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے، اور بظاہر کوئی گناہ نہ بھی ہو تب بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے روح کا غسل ہو جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اس کو بخاری شریف نے نقل فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں۔ جملے پر غور کیجئے، ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں، اور یہ ہر انسان، میں کہتا ہوں اللہ کی ہر مخلوق چاہتی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس سے نکلنے کی ہر شخص تمنا رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ تو جہاں تک کوشش کا تعلق ہے، اس میں ظاہری اسباب کے ساتھ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، اور ہر غم کو دور فرماتے ہیں۔ بزرگوں، آج ہم کورونا وائرس اور دیگر پریشانیوں کی وجہ سے دہشت اور وحشت کے اندر ہیں، تو ایسے حالات میں ہمارے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تحفہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے حالات میں استغفار کریں۔ اور آگے فرمایا کہ اس کو، یعنی جو پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے اللہ تعالی جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی۔ اور رزق کے اندر صرف روٹی اور بوٹی نہیں ہوتی، رزق کے اندر انسان کی ضروریات کی ہر چیز رزق کہلاتی ہے۔ تو انسان جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو ندامت کے ساتھ پیش کرے گا تو خدا کی رحمت یقیناً اس پر متوجہ ہوگی۔ اس حدیث کو ابو داؤد شریف میں کتاب الصلاۃ باب الاستغفار میں نقل کیا گیا ہے۔ لہذا میرے بزرگوں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دن میں کم از کم 1 مرتبہ استغفار کی 1 تسبیح پڑھ لی جائے۔ ایک تسبیح سے مراد کم سے کم 100 دانے، 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ ہمارے اکابرین، خصوصاً حضرت الشیخ ملا جی محمد عبد الکریم صاحب بوڑھوی نور اللہ مرقدہ کا خود معمول رہا ہے، اور آپ کے متوسلین، محبین اور آپ سے وابستگان کو یہ ہدایت کی جاتی تھی، اور آگے آپ کے جانشین حضرت الشیخ پیر جی حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہم کا بھی معمول ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور اس استغفار کی برکات ظاہر و باہر ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کر کے پڑھنی چاہیے، اور جو حضرات پڑھتے ہیں وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ مزید یہ کہ
وہ خود بھی کوشش کریں اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائیں جو استغفار سے دور ہیں، اس کی اہمیت سے دور ہیں۔ استغفار کے اندر ایک استغفار آتا ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ معلوم کرتے رہتے ہیں، تو آج یہ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں۔ استغفار ہر زبان میں ہو سکتا ہے، انگریزی میں، ہندی میں، پنجابی میں، ہر زبان میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مختصر عربی جملہ جو اللہ اور رسول کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے ہر گناہ کی مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ ہر گناہ سے مراد چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ لیکن حدیث مبارکہ میں استغفار کی ایک مخصوص دعا کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اسے اسی وجہ سے سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء الیک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ ہے: یا اللہ، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں حتی الوسع آپ سے کیے گئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتا ہوں، اور اپنے گناہ سے بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ حضرات، حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ کلمات پورے یقین، اعتماد، کانفیڈنس کے ساتھ صبح کے وقت کہے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتیوں میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص یہ کلمات رات کے وقت پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس کو بھی بخاری شریف میں باب الاستغفار میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرات، خاص طور سے رات کو سونے سے پہلے چند بار یعنی کچھ بار پورے دل کو حاضر کر کے اپنے دن بھر کے اعمال کی کوتاہیوں، غلطیوں اور جو گناہ ہیں ان کو تصور میں لائے اور اللہ عز و جل سے پکی سچی توبہ کر کے سویا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے برائیوں سے محفوظ فرمائیں گے، اچھائیوں کے کرنے کی توفیق اور موقع عطا فرمائیں گے، عمر میں برکت ہوگی، ہر قسم کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔